الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال ابن حجر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواہ دارقطنی وللحاکم اکثر عذاب القبر من البول وهو صحیح الاسناد. ہم لوگ بلوغ المرام کی کتاب الطہارہ سے باب آداب قضاء الحاجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث استنزہوا من البول پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگوں نے اسی کتاب الطہارہ ہی کی حدیثیں جو خاص طور سے خانہ پیشاب وغیرہ کے آداب بتانے والی تھیں پڑھا، اور ہم نے پڑھا کہ کیا چیزیں مکروہ ہیں اور کیا چیزیں محرم ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے. اس میں ہم نے پڑھا کہ استنجا اور پیشاب کرتے ہوئے، استنجا یعنی پیشاب یا پاخانہ کرتے ہوئے، استنجا کا اطلاق عربی میں دونوں پر ہوتا ہے، یعنی ہم اردو میں استنجا کا اطلاق عام طور پہ پیشاب پہ کرتے ہیں، لیکن اگر عربی میں استنجا کہا جائے، سن رہے ہیں آپ لوگ ہماری بات، اگر عربی میں استنجا کہا جائے تو اس کا مطلب پاخانہ اور پیشاب دونوں ہوتا ہے. تو استنجا کرتے وقت ہم لوگ قبلہ رخ نہ ہوں اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ کریں. اسی طرح سے یہ بھی پڑھا ہم لوگوں نے کہ دائیں ہاتھ سے ہم لوگ صفائی نہ کریں غلاظت کی. اسی طرح سے ہم لوگوں نے پڑھا کہ 3 پتھر سے کم سے بھی صفائی نہ کریں. اسی طرح سے ہم لوگوں نے پڑھا کہ گوبر اور لید اسی طرح سے ہڈی سے صفائی نہ کریں. ٹھیک ہے. اب آگے والی حدیث میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ صفائی ستھرائی پہ تو پورا دھیان دینا چاہیے، اور صفائی کیسے کرنی چاہیے وہ ہم نے پڑھ لیا. ساتھ ہی ساتھ جو معمولی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم لوگوں سے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. یعنی خاص طور سے ہم لوگ اگر پاخانہ کرتے ہیں تب تو اس کی صفائی پر خصوصی دھیان دیتے ہیں، لیکن اگر پیشاب کرتے ہیں تو اس میں سستی برت جاتے ہیں. اس سستی کا انجام اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں پیشاب کے سلسلے میں بھی سستی نہیں برتنی چاہیے. دیکھیں حدیث کے الفاظ ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تھوڑی سی شرح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول، استنزہا پاکی اپناؤ، صفائی رکھو. تنزہ مانے صفائی، اسی سے استنزہا آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ باب استفعال میں لے جائیں تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے طلب کرنا، چاہنا. استنزہوا یعنی پاکی چاہو، صفائی کرو. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ استنزہوا بچو، صفائی کرو. ایک معنی ہوتا ہے بچنا بھی، احتیاط کرنا. تو یہاں ہم ترجمہ کر لیں بچو، صفائی کرو، صاف ستھرے رہو. من البول پیشاب سے، پیشاب سے صاف ستھرے رہو، پیشاب سے بھی بچو، پیشاب سے بھی احتیاط کرو. کیوں؟ یعنی جیسے پیشاب کے چھینٹے وغیرہ سے مثال کے طور پر کھڑے کھڑے کوئی آدمی پیشاب کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کے چھینٹے اس کے پیر پر اور کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں. یا اسی طرح سے پیشاب کیا لیکن جلدی سے اڑ گیا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور 2-4 قطرے ٹپک کے اس کے کپڑے میں لگ گئے. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، تمام چیزوں پر دھیان دینے کا حکم دیا گیا ہے. استنزہوا من البول، پیشاب سے بچو، پیشاب سے احتیاط کرو، پیشاب سے صفائی اپناؤ. کیوں؟ اس کا سبب بتایا گیا. فإن عامة عذاب القبر، کیونکہ زیادہ تر قبر کا عذاب منہ اسی پیشاب سے ہوتا ہے. کیونکہ قبر کا زیادہ تر عذاب اسی پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی پیشاب کیے اور اس کے چھینٹے پڑے، قبر کا زیادہ تر عذاب اسی پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے ہوتا ہے. آگے تفصیل پڑھیں گے. رواہ دارقطنی، دارقطنی نے اس کی روایت کی ہے. وللحاکم، اور حاکم میں الفاظ کچھ الگ ہیں، بات یہی ہے. حاکم کے الفاظ کیا ہیں؟ اکثر عذاب القبر، قبر کا اکثر عذاب، یعنی عامہ کی جگہ پر اکثر ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ اکثر عذاب من البول پیشاب سے ہے.
وہو صحیح الاسناد، اور یہ حدیث سند کے حساب سے صحیح ہے، حدیث سند کے حساب سے بھی صحیح ہے۔ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو سند کے اعتبار سے بسا اوقات ضعیف ہوتی ہیں، لیکن اس کا مفہوم دوسری حدیث سے ہو بہو ملتا ہے، اس وجہ سے اس حدیث کو بھی ہم صحیح کہہ دیتے ہیں، یعنی صحیح لغیرہ ہی اس کو کہتے ہیں کہ بذات خود تو صحیح نہیں ہے لیکن دوسری سند سے اس کو تقویت مل جاتی ہے، تو اس طرح سے صحیح ہے۔ تو یہاں یہ سند کے حساب سے بھی حدیث صحیح ہے اور مفہوم کے حساب سے بھی۔ اب یہاں پر تفصیلی پڑھیں گے کہ قبر کا اکثر عذاب یہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یعنی اور بھی بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں نا، تو یہ زیادہ تر عذاب اس پیشاب کی وجہ سے کیوں ہوتا ہے، جس کو تو کوئی گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں نا کہ پیشاب سے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ آدمی پیشاب کیا اور اس کے کپڑے میں چھینٹا پڑ گیا، یا یہ کہ پیشاب کیا اور جلدی سے اٹھ گیا تو اس کے کپڑے میں 2-4 قطرہ لگ گیا، تو اس کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کہ زیادہ تر عذاب اسی وجہ سے ہو۔ یہ حقیقت میں تو یہ چیز ہم کو کم لگتی ہے، لیکن یہ چیز بہت بڑی ہے۔ بڑی کیسے ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہے ہی غلاظت سے صفائی کا نام، یعنی عقیدے کی جو غلاظت ہے اس سے آدمی اپنے ذہن کو صاف کر لے، تو عقیدے وغیرہ کی گندگی سے ذہن کو، روح کو صاف کر لیا، اور اس کے بعد ظاہری طور پہ بھی مومن کو صاف ستھرا ہونا ضروری ہے نا۔ الطہارۃ نصف الایمان، آپ نے پڑھا نا کہ آدھا ایمان تو عقیدہ ہو گیا کہ اندرونی طور پہ صاف ہو گیا، اس کی روح صاف، اس کا ذہن صاف، عقیدہ اس کا صحیح ہو گیا، اور آدھی صفائی کہاں ہے؟ اوپر کی صفائی نا، اور اسی میں ہم گڑبڑ کر گئے، اس میں جب جی تو جسمانی صفائی میں یہ ہوتا ہی ہے، تو گویا کہ آدھا تو ہم نے خراب ہی کر دیا، نا، سمجھ رہے ہیں؟ اور آدھا جو ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور سے صاف کیا تھا، اس میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سے ہو جاتی ہیں نا، جیسے شرک اصغر کا صدور عام طور پہ ہو جایا کرتا ہے، تو اس میں بھی کمی ہو گئی کہ نہیں کمی ہو گئی؟ تو آدھا یہ آپ نے خراب کر لیا، اور آدھا جو تھا اس میں بھی تھوڑی سی کمی ہو گئی، تو اس طرح سے زیادہ یہی تو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ آپ پیشاب کرنے میں تھوڑی سی لاپرواہی برتتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ کپڑے پہ چھینٹا پڑ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، کیا کریں گے؟ ناپاک ہے بھائی، نماز نہیں پڑھ سکتا، نہایا نہیں، چھوٹ گئی نماز کی نہیں چھوٹ گئی؟ نماز چھوٹ گئی نا۔ تو ایک تو آپ نے پیشاب کر کے اپنے جسم کو گندا کیا تھا، وہ تو گناہ کا کام کیا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس پر دوسری چیزوں کو مرتب کر کے ان کو بھی خراب کر دیا، یعنی ایک فریضہ بھی آپ نے چھوڑ دیا، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو قرآن شریف پڑھنے کی ضرورت پڑی، کلاس میں آنے کی ضرورت پڑی، تفسیر کی گھنٹی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی گھنٹی ہے، حفظ سنانے کی گھنٹی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں تو ناپاک ہوں، میں قرآن شریف نہیں چھو سکتا، تلاوت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا آپ نے کہ نہیں کر لیا؟ تو یہ پیشاب بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ یہ بہت بڑا امر نہیں ہے، بہت بڑی چیز نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس پر جو چیزیں مرتب ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے آدمی کو عذاب زیادہ ملتا ہے۔ یعنی قبر میں نماز کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا، اور اس کے بعد جب وہ نماز کے سلسلے میں نہیں بتا پائے گا تو ظاہر ہے اس کی پٹائی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی کہ یہاں یہ نماز تو نے جان بوجھ کر کے چھوڑا، کیونکہ جان بوجھ کر کے چھوڑنا ہی ہے، تو غفلت نہیں ہے، تو جان بوجھ کر کے چھوڑا، تو اس کے بعد اس کو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ اور آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور اس کے بعد کہا ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے، ایک تو چغل خور تھا اور دوسرا کون تھا؟ یہی تھا
ہاں چھینٹوں سے نہ بچنے والا تھا۔ تو عذاب جو زیادہ تر ہوتا ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ آدمی کے جسم کو ناپاک کر دینے والا امر ہے جو بذات خود گناہ ہے، اور دوسرے یہ کہ اس گناہ کی وجہ سے اور بہت سارے گناہ کا آدمی مرتکب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو غسل واجب نہیں ہے اس میں بس دھل لینا ہے، آپ کو چھینٹا پڑ گیا تو آپ اس کو صاف کر لیں بس، سمجھ رہے؟ یعنی نزاکت کا زائل کرنا ضروری ہے۔ آپ کے تو غسل واجب ہی نہیں ہے، کپڑے کو لگا آپ صرف کپڑے کو دھل لیں، اگر کپڑا موٹا ہے آپ کے پیر میں اس کے سرایت کرنے کا امکان نہیں ہے تو آپ صرف کپڑے کو دھل لیں گے، اور اگر امکان ہے کہ آپ کے پیر پہ بھی جیسے چھینٹے پڑ گئے ہیں کپڑے پہ، کپڑا پتلا ہے اور آپ کے پیر میں بھی سرایت کرنے کا امکان ہے تو آپ تھوڑا سا پیر بھی دھل لیں گے۔ تو اصل یہ ہے نجاست کو زائل کرنا، یعنی نجاست صاف کرنا، اس پہ غسل نہیں ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ چلے آگے حدیث سمجھ لیں آپ لوگ یہ؟ جی چلے آگے حدیث ہے وعن سراقة بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواہ البیہقی بسند ضعیف۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہہ رہے ہیں علمنا، علمہ مانے سکھایا، علمنا ہم کو سکھایا، اگر علمنا کہہ دیں گے تو مطلب ہوگا ہم نے سکھایا، یہاں پر علمنا میم کے زبر کے ساتھ، اس پر ہمیشہ آپ کا دھیان ہونا چاہیے کہ ہم کو سکھایا، علمنا میم پر زبر، علمہ سے، علمنا جمع متکلم کا صیغہ نہیں ہے، علمنا ہم کو سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الخلاء بیت الخلاء کے سلسلے میں، پاخانہ پیشاب کرنے کے سلسلے میں، پاخانہ کرنے کے سلسلے میں آداب سکھائے۔ کیا سکھائے؟ خلا مانے سمجھتے نا بیت الخلاء جانا، تو بیت الخلاء جانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا فی الخلاء بیت الخلاء کے سلسلے میں، ان نقعد علی الیسریٰ کہ ہم بائیں پیر پر بیٹھیں، بائیں پیر پر بیٹھیں، وننصب الیمنیٰ اور دائیں کو کھڑا رکھیں، بائیں پر بیٹھیں یعنی زور بائیں پر زیادہ ہو، ان نقعد قعود مانے بیٹھنا، اسی سے نقعد ہم بیٹھیں، علی الیسریٰ بائیں پیر پر، وننصب الیمنیٰ اور دائیں کو کھڑا رکھیں، اور دائیں کو کھڑا رکھیں۔ رواہ البیہقی بسند ضعیف، بیہقی نے اس کو ضعیف سند سے روایت کیا ہے، بیہقی نے اس کو ضعیف سند سے روایت کیا ہے۔ جی آپ کو سے پہلے میں نے بتایا کہ اگر حدیث ایسی ہے کہ وہ سند سے ضعیف ہے لیکن دوسری کسی سند سے اس کے مفہوم کی وضاحت ہو جاتی ہے، اس کے مفہوم کی تائید ہو جاتی ہے، تو ہم اس حدیث کو تسلیم کریں گے، اس حدیث کو تسلیم کریں گے، اس کو صحیح لغیری یا حسن لغیری کا درجہ ملے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن ایسی حدیث کہ دوسری کسی حدیث سے نہ تو کوئی اس کی سند مل رہی ہے کہ اس سے اس کی تائید ہو، اور نہ ہی کوئی واضح اس کا مفہوم اس سے ملتا جلتا ہو، تو ہم اس کو ضعیف ہی کہیں گے اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث اسی قبیل سے ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس پر عمل نہیں کرنا ہے، حدیث سمجھ کے عمل نہیں کر سکتے۔ ویسے اگر آپ کو آسانی اسی میں ہوتی ہے، اصل مقصد کیا ہے کہ پیٹ کی صفائی ہو جانا، تو اگر آپ کے پیٹ کی صفائی اسی انداز میں بیٹھنے سے ہوتی ہے، اسی انداز کی عادت آپ نے ڈال لی ہے، تو آپ اس انداز سے کریں، لیکن حدیث سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حدیث یہ ضعیف ہے، مسئلہ اس کا کیا مستنبط ہوگا کہ حدیث ضعیف ہے، آدمی اپنے آسانی کے اعتبار سے جیسے چاہے قضاء حاجت کر سکتا ہے، آدمی اپنی آسانی کے حساب سے جیسے چاہے قضاء حاجت کر سکتا ہے، ٹھیک سمجھ رہے ہیں آپ؟ رہا مسئلہ یہ کہ اگر آدمی کو یہی حالت اچھی لگتی ہے اور یہ سوچے کہ ہم سنت سمجھ کے ایسے ہی کر رہے ہیں، تو سنت سمجھ کے کوئی بھی عمل کیا جائے گا تو اس کو ثواب ملے گا، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ چونکہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس
اس کو سنت سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں سنت ہے کہ آداب سکھائے گئے ہیں قضاء حاجت کے، آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں تو دعا پڑھ کر داخل ہوں، اسی طرح سے وہاں سے نکلیں تو آپ یہ دعا پڑھیں، اسی طرح سے اور دیگر آداب جو بتائے گئے ہیں سنت سمجھ کر کے آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سنت ہے کہ پانی سے صفائی کریں، کم سے کم 3 ڈھیلے سے صفائی کریں اور تمام چیزیں، تو ان تمام چیزوں پر آپ کو تو ثواب مل سکتا ہے، ثواب ملے گا، لیکن یہاں چونکہ یہ ثابت نہیں ہے اس وجہ سے اس کو سنت سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ تو یہ حدیث ثابت نہیں۔ اللہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہی سنت ہے، اس کو جیسی آسانی ہو اسی حساب سے وہ اپنے قضاء حاجت کرے۔ چلیں آگے دیکھیں، وعن عیسی بن ازداد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال احدکم، جب پیشاب کرے تم میں سے کوئی، بالا یبول بول، بول مانے پیشاب، اسی سے بالا یبول مانے پیشاب کرنا، اذا بالا جب پیشاب کرے کوئی، احدکم تم میں سے، جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کرے، فلینثر تو چاہیے کہ وہ جھاڑ دے، فلینثر تو چاہیے کہ وہ جھاڑ دے، نثرا مانے جھاڑنا، ناک صاف کرنا جیسے ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہے وہ جھاڑ دے کس چیز کو، ذکرہ اپنے عضو تناسل کو، اپنے ذکر کو، یعنی جس سے پیشاب نکلتا ہے تو اس کو جھاڑ دے، 3 مرات 3 مرتبہ، کیوں؟ تاکہ اس میں کوئی قطرہ وغیرہ نہ رکا رہ جائے، پیشاب کا کوئی قطرہ اس میں نہ رہ جائے۔ لیکن دیکھیں یہ روایت بھی ضعیف ہے، رواہ ابن ماجہ بسند ضعیف، ابن ماجہ نے ضعیف سند سے اس کی روایت کی ہے، ابن ماجہ نے ضعیف سند سے اس کی روایت کی ہے، تو حدیث بھی ضعیف ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیں، اذا بال احدکم جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کرے، فلینثر ذکرہ تو وہ جھاڑ دے اپنے ذکر کو، 3 مرات 3 مرتبہ، ٹھیک؟ لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس وجہ سے زیادہ اس میں بھی ہم تفصیل میں نہیں پڑھیں گے۔ چلیں یعنی سبب ضعف آپ کو مختصراً کہیں گے بتا دیا جاتا ہے، سبب ضعف اس میں بھی مجہول راوی کا ہونا ہے، اور پیچھے والی جو روایت دوسری ہے اس میں بھی مجہول راوی کا ہونا ہے، یعنی اگر پوچھا جائے کہ حدیث ضعیف ہے، کیوں ضعیف ہے، تو آپ کہہ دیں گے اس میں ایک مجہول راوی ہے، اس میں ایک مجہول راوی ہے، تو زیادہ تفصیل کا مطالبہ انشاءاللہ آپ سے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ زیادہ تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، حدیث کی اسناد وغیرہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں راویوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ کون سا راوی ہے جو کس اس وجہ سے مجہول ہے، یعنی مجہول العین، مجہول الحال، یہ ساری چیزیں تفصیل سے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی بس اتنا آپ جان رکھیں کہ حدیث ضعیف ہے، اگر پوچھا جائے کہ سبب ضعف کیا ہے تو آپ کہہ دیں گے اس میں ایک مجہول راوی ہے۔ چلیں دیکھیں آخری حدیث ہے اس باب کی، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ، جی پوچھیں سوال۔ اچھا چلیں، اچھا چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بس اتنا ہی پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر لیں، یعنی جو ہم لوگوں نے 3 حدیث پڑھی ہے اب تک نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سراقہ بن مالک کی اور عیسیٰ بن ازداد کی، تو ان تینوں حدیثوں میں کوئی سوال ہو تو کریں آپ لوگ، میں ویڈیو بند کر رہا ہوں، کوئی سوال ہو تو اس کا جواب دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔